وہ کون تھا کہ جس کے ایک حکم کی وجہ سے برصغیر کے مقامی باشندوں کو اسلام قبول کرنا پڑا؟ اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کون سا حاکم تھا کہ جس نے دلی جیسی ریاست کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ 1398 میں سمرقند کا حاکم جسے امیر تیمور کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ برصغیر کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اپنے سرداروں کو یہ تاثر دیا کہ وہ برصغیر کے باشندوں کو مسلمان بنا کر اس کی سرزمین کو کفار سے پاک کر دے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جہاد کرنے والوں کا ایک بڑا لشکر تیار کیا گیا اور اس کی سربراہی اس نے اپنے ہی پوتے جس کا نام پیر محمد خان تھا اس کے سپرد کر کر برصغیر کی طرف روانہ کیا، اور پھر یہی لشکر 1398 میں ملتان پر قابض ہوا اور اپریل 1398 میں خود امیر تیمور بھی سمرقند سے روانہ ہوا اور اکتوبر میں تلمبہ آ پہنچا، اور یہاں سے پھر وہ دلی کی طرف روانہ ہوا اور رستے میں اس نے قتل عام کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد دسمبر میں دلی کے قرب و جواز میں 1,00,000 سے زیادہ افراد کو اس نے واصل جہنم کر دیا۔ تغلق حکمران جس کا نام سلطان محمود تھا، اس نے اس کا مقابلہ کیا لیکن اسے بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد 18 دسمبر 1398 میں تیمور نے دلی میں ایک دربار منعقد کیا کہ جس کے اندر اس کے چند تیموری سپاہی تاوان وصول کرتے ہوئے مارے گئے، اور اس کے اس رد عمل کی وجہ سے 5 روز تک دلی میں قتل عام ہوتا رہا۔ پھر 1 جنوری 1399 میں تیمور سمرقند روانہ ہو گیا اور رستے میں یہ میرٹھ، ہردوار اور سرمور کے راجاؤں کو شکست دیتا ہوا فروری میں جموں تک جا پہنچا، اور پھر جموں میں جانے کے بعد وہاں کے راجا نے اس کے ہاتھوں سے اسلام قبول کر لیا۔ پھر مارچ 1399 میں وہ لاہور پہنچا اور وہاں کے حاکم جس کا نام سید خضر خان تھا اس کو ملا اور اس کو لاہور، ملتان اور اس کے ساتھ ساتھ دیپالپور میں اپنا نائب مقرر کر کے واپس کابل کی طرف چلا گیا۔ تیمور کے اس حملے نے نہ صرف دلی کو تباہ و برباد کیا بلکہ اس کی تہذیب و تمدن کو بھی اجاڑ کر رکھ دیا۔ لاکھوں افراد کو مار دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہنرمندوں کی ایک کثیر تعداد کو یہ اپنے ساتھ لے گیا، اور اس کے نتیجے میں صنعت و حرفت تباہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نصیر الدین محمود چنانچہ اس وقت تو زندہ تھا، لیکن اگر ہم اس کی وفات کی بات کرتے ہیں تو 1412 تک یہ زندہ رہا، اور اس کے وفات کے فوراً بعد ہی دولت خان لودھی کو سلطان منتخب کر دیا گیا۔ پھر لاہور کے مقامی راجا جس کا نام خضر خان تھا، اس نے اس کو بری شکست دی اور سید خاندان کی بنیاد ڈالی۔ میرا نام علی باقر ہے اور میرے چینل علی لرننگ ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اسی چینل کے اندر ہم آپ کو ہسٹری آف سب کنٹیننٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ برصغیر میں مسلمانوں کی حالت کیسی تھی، مسلم معاشرہ کیسے وجود میں آیا، اس کا قیام کیسے ہوا۔ پھر ہم مغلوں کی ہسٹری کی بات کریں گے اور اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ مغلوں کی تمام تاریخ کو بتاؤں اسی اپنے لیکچر کے اندر، اس کے عروج سے لے کے اس کے زوال تک۔ پھر ہم اس کے بعد شاہ ولی اللہ اور ان کے بعد ان کے اہم تحریکوں کا تذکرہ بھی کریں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فرانسیسی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی۔ پھر جدوجہد آزادی جس کے اندر پاکستان میں شامل ہونے والے علاقے، نئے علاقے کون سے تھے، اور پاکستان میں علاقوں کی جو سیاسی اور سماجی حالات ہیں وہ کیا ہیں، اور جدوجہد آزادی کے اثرات کیا ہیں، ان سب سوالوں کے جواب میں اگلے لیکچروں کے اندر اور سیریز کے اندر کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ سو پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔